بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 6 چیزیں عام صلحاء کے لیے ضروری بتلائی جاتی ہے۔ خواص یعنی خاص لوگ اور مقربین اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگوں کے لیے ان کے ساتھ ایک 7ویں چیز بھی اضافہ فرماتے ہیں کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف بھی متوجہ نہ ہونے دے، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں اس کا خیال اور تدبیر کہ افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں، یہ بھی خطا فرماتے ہیں۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ روزے میں شام کو افطار کے لیے کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ بھی خطا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے وعدے رزق پر اعتماد کی کمی ہے۔ شرح احیاء میں بعض مشائخ کا قصہ لکھا ہے کہ اگر افطار کے وقت سے پہلے کوئی چیز کہیں سے آ جاتی تھی تو اس کو کسی دوسرے کو دے دیتے تھے، اللہ نہ کرے کہ دل کو اس کی طرف التفات ہو جائے اور توکل میں کسی قسم کی کمی ہو جائے۔ مگر یہ امور بڑے لوگوں کے لیے ہیں، ہم لوگوں کو ان امور کی ہوس اور لالچ کرنا بھی بے محال ہے۔ اس حالت پر پہنچے بغیر اس کو اختیار کرنا اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کتب علیکم الصیام میں آدمی کے ہر جزو پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ پس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا ہے، کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے پرہیز کرنا ہے، آنکھ کا روزہ رہو و لعب کی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ایسے ہی واقعہ اعضاء کا حتیٰ کہ نفس کا روزہ حس اور شہوتوں سے بچنا ہے، دل کا روزہ حب دنیا یعنی دنیا کی محبت سے خالی رکھنا ہے، روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی احتراز اور سر خاص کا روزہ غیر اللہ کے وجود سے بھی احتراز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کا روزہ افطار کر دے یعنی روزہ چھوڑ دے یا توڑ دے، غیر رمضان چاہے تمام عمر کے روزے رکھ کے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء کا مذہب جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ حضرات بھی ہیں، اس حدیث کی بنیاد پر یہ ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ بلا وجہ کھول لیا اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے پوری زندگی روزہ رکھتا رہے۔ مگر جمہور فقہاء کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزے کے علاوہ 2 مہینے کے روزے کفارے کے ادا کرنے سے فرض ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے وہ برکت ہاتھ نہیں آ سکتی جو رمضان میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسا کہ اس زمانے میں بعض فساق اور گنہگار لوگوں کی حالت ہے، تو اس کی گمراہی کا کیا پوچھنا۔ روزہ ارکان اسلام سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے اول توحید اور رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کی 4 مشہور رکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کتنے مسلمان ہیں جو مردم شماری میں مسلمان شمار ہوتے ہیں لیکن ان 5 میں سے کسی کے بھی کرنے والے نہیں۔ سرکاری کاغذات میں وہ مسلمان لکھے جائیں مگر اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے اسلام کی بنیاد 3 چیز پر ہے، کلمہ شہادت، نماز اور روزہ۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دے، حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیز پر ہے، نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز اور نمبر 3 روزہ۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ علماء نے ان جیسی روایات کو انکار کے ساتھ خاص کیا ہو یا کوئی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے انکار نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ایسے لوگوں کے لیے ہے جو ایسے لوگوں کے بارے میں ہے سخت سے سخت وارد ہوئے ہیں
فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والے کو اللہ کے غصے اور قہر سے بہت ہی زیادہ ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ موت سے کسی کو چارہ نہیں، دنیا کے عیش و عشرت بہت جلد چھوٹنے والی چیز ہے، کارآمد چیز اللہ، صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ بہت سے جاہل تو اتنے ہی پر کفایت کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن بہت سے بددین تو زبان سے بھی اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں کہ جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثلا روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے وغیرہ، اس قسم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کفریات کلمات سے حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی غریب، محتاج، فقیر، مسکین آدمی لاوارث اس کا انتقال ہو گیا، اگر کسی آدمی نے اس کے تجہیز و تکفین میں یعنی کفن دفن کا خرچہ زکوٰۃ کے پیسے سے دیا، تو کیا زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے اندر آدمی کو جس کو دی جا رہی ہو اس کو مالک بنانا ضروری ہے، اور یہ انتقال کر چکا ہے، مرحوم ہے، یہ آدمی مالک نہیں بن سکتا، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کا ایک طریقہ اختیار کیا جائے کہ کوئی آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہو، اس کو زکوٰۃ دی جائے اور پھر وہ اپنی طرف سے اس کو ہبہ کر دے، صدقہ کر دے، یا پھر جو ہے اس کو ہدیہ کر دے، ان پیسوں کے ذریعے سے وہ خود جو ہے اس لاوارث کے لیے کفن دفن کا خرچہ دے دے، تو پھر جو ہے یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔